تمام انبیاء نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی۔ ہر نبی کو جب کسی آزمائش یا مشکل کا سامنا ہوا تو انہوں نے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اپنی دعائیں قبول کروائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ ہوئی تو انہوں نے عرش پر ان مقدس ہستیوں کا نام دیکھا۔ ان 5 مبارک ہستیوں کے وسیلے سے ان کی دعا کو بارگاہ الہی میں مقبولیت کا درجہ ملا۔ دنیا کی قدیم ترین کتابوں اور صحیفوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں اور آمد کی خوشخبری موجود ہے۔ ان کتابوں اور صحیفوں کو دنیا سے چھپا دیا گیا یا ان کتابوں اور صحیفوں میں سے اس ذکر کو مٹا دیا گیا۔ جن کتابوں اور صحیفوں سے مٹانا ناممکن تھا ان کو جلا دیا گیا۔ یہ سب دشمنان اسلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے یہودیوں نے کیا، جو جانتے تھے کہ اگر لوگوں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اپنی مقدس کتابوں میں پڑھ لیں تو پھر دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ یہود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر اپنی کتابوں میں موجود تھی، لیکن انہوں نے اسے جان بوجھ کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مدینہ کے یہودی علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات پہچانی تھیں، لیکن اپنی قوم پرستی اور انا کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ تاریخ میں کئی مرتبہ مذہبی کتب اور صحیفوں کو جلایا گیا اور چھپایا گیا، جیسے رومن بادشاہوں نے کئی عیسائی اور یہودی کتابیں ضائع کیں۔ قرون وسطیٰ میں مذہبی جنگوں اور صلیبی جنگوں کے دوران بھی کئی کتب تباہ کی گئیں۔ اس کے باوجود جو پیشن گوئیاں موجود ہیں وہ آج بھی تحقیق اور مطالعے کا موضوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور تعلیمات اتنی جامع اور مکمل ہیں کہ کوئی بھی سچائی کا متلاشی انسان انہیں تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام کی ترویج اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا غلبہ ایک الہی فیصلہ ہے۔ ہندو مت قدیم ترین معروف مذاہب میں سے ایک ہے۔ اس مذہب کی مقدس تحریروں کا سلسلہ 1400 سے 1500 قبل مسیح تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ سب سے زیادہ متنوع اور پیچیدہ مذاہب میں سے ایک ہے، جس کے لاکھوں دیوی دیوتا ہیں۔ ہندو بنیادی عقائد کی مختلف اقسام رکھتے ہیں اور ان میں مختلف فرقے پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے، لیکن ہندوؤں کی اکثریت بنیادی طور پر بھارت اور نیپال میں ہے۔ ہندو مت کی بنیادی کتابیں وید، اپانشادس، مہابھارت اور رامائن ہیں۔ ان تحریرات میں حمد، ورد و منتر، فلسفہ، رسومات، نظمیں اور کہانیاں پائی جاتی ہیں، جن پر ہندو اپنے عقائد کی بنیاد پر یقین رکھتے ہیں۔ ہندو مت میں استعمال ہونے والی دیگر تحریروں میں برہمن سوترا اور ارانیاکس شامل ہیں۔ اگرچہ ہندو مت کو اکثر کثیر خداؤں یعنی 33 کروڑ خداؤں کے ماننے والا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ ایک بڑے خدا برہما کو بھی مانتے ہیں۔ برہما کو ایک ایسی ہستی مانا جاتا ہے جو پوری کائنات کی حقیقت اور وجود کے ہر حصے میں رہتی ہے۔ برہما لاشخصی اور ناقابل ادراک ہے اور اکثر اسے 3 الگ اشکال یعنی برہما، خالق، وشنو، محافظ اور شی تباہ کرنے والے کے طور پر مانا جاتا ہے۔ برہما کے ان پہلوؤں کو بہت سے دوسرے اوتاروں کے ذریعے بھی جانا جاتا ہے۔ ہندو مت کے علم الہیات کا خلاصہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ متعدد ہندو فرقوں میں تقریباً ہر طرح کے الہیاتی نظام کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ شری کرشنا ہندو مت میں ایک مرکزی اور مقدس شخصیت ہیں، جنہیں دیوتا، اوتار اور ایک روحانی رہنما کے طور پر پوجا جاتا ہے۔ ان کا ذکر بنیادی طور پر مہابھارت، بھگوت گیتا اور شرمید بھاگوتم جیسی اہم ہندو مت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ شری کرشنا کی زندگی اور تعلیمات نے ہندو مت کے فلسفے، ثقافت اور روحانی روایات پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ہندو مت کی انتہائی مقدس دیوتا شری کرشن رام نے ایک جنگ میں اپنی مدد کے لیے دعا مانگی تھی اور کسی الہ کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ الہ کون ہے؟ اس الہ کو مدد کے لیے پکار رہے تھے، اس کے بارے میں کہہ رہے تھے، دنیا کے سب سے بڑے مندر کے قریب کالے پتھر کے قریب اپنا چمکدار دکھا دے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مندر اور وہ کالا پتھر کہاں موجود ہے؟ شری کرشنا نے جس پریتم کے پریتم کا واسطہ وسیلہ اپنی دعا میں دیا تھا، آخر وہ ہستی کون ہے؟ انہوں نے اپنی دعا پوری کی تو 3 بار شدت سے الہ کو پکارا تھا۔ آپ کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ وہ الہ کون ہے جسے شری کرشن اپنی مدد و نصرت کے لیے پکار رہے تھے۔ آگے چل کر ان تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔
آئیے انبیاء کے وسیلے کی حقیقت اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کے لیے اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اب بات کرتے ہیں اس ہستی کی جس کو شریک رشن مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے عبرانی زبان میں لکھی گئی کتابوں میں لفظ ایلا یا ایلی کسی ایسی ذات کی طرف منسوب تھا جو آخری زمانے میں ظہور کرے گا۔ ان کتابوں میں لفظ ایلا یا ایلیا بار بار دیکھنے کو ملتا ہے، اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ یہ لفظ خاص اسم مبارک ہے جو خدا کے لیے نہیں بلکہ ایسے شخص کے لیے ہے جو آخری زمانے میں ظہور کرے گا۔ اب چلتے ہیں پانڈوؤں اور کوروں کی مشہور جنگ کی طرف۔ اس میں شریک رشن میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سچائی کے طلبگار تو محض مٹھی بھر ہیں، مگر باطل اور جھوٹ کے ٹڈی دل لشکروں سے زمین اٹی پڑی ہے۔ کرشن اپنے عقیدت مندوں کو ضروری ہدایات دے کر تنہائی میں چلے جاتے ہیں اور اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ جو الفاظ ان کی کتابوں میں درج ہیں وہ یہ ہیں: اے پرمیشو سنسار پرم آتما، تجھے اپنی ذات کی قسم جو آکاش اور دھرتی کا جنم کارن ہے، اور اس کی قسم جو تیرے پیارے کا پیارا ہے، تیرے پریتم کا پریتم ہے، تجھے اس کا واسطہ جو ایلی ہے، جو سنسار کے سب سے بڑے مندر میں کالے پتھر کے قریب اپنا چمکتار دکھائے گا۔ تو میری بنتی سن اور جھوٹے راکشسوں کو نشٹ کر اور سچوں کو فتح دے۔ اے ایشور ایلا ایلا ایلا۔ اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں تو شریک رشن نے کسی کا واسطہ وسیلہ دے کر اپنی مدد کے لیے پکارا ہے۔ ان الفاظ میں انہوں نے پریتم کے پریتم کی قسم دی ہے اور آخر میں ان کا نام پکارا ہے۔ جن کا نام پکارا ہے ان کے آنے کی خبر بھی دی ہے، یعنی وہ آنے والا دنیا کے سب سے بڑے مندر یعنی دنیا کے قبلہ و کعبہ میں کالے پتھر کے قریب یعنی حجر اسود کے قریب چمکتار کرے گا۔ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ حجر اسود کے قریب کعبہ کی دیوار پھٹی اور امام علی علیہ السلام کی کعبہ کے اندر ولادت ہوئی، اور آج تک وہ کعبہ کی دیوار کے پھٹنے کے نشانات دیوار کعبہ پر موجود ہیں۔ جہاں تک لفظ ایلا کی بات ہے، دنیا کی قدیم زبانوں اور دنیا کی سب سے قدیم زبان سنسکرت میں لفظ ایلا کا مطلب ہے بڑے ہی اونچے درجے والا، جیسے کہ عربی زبان میں اعلیٰ علی لکھتے ہیں۔ آج بھی ہندوؤں کے پڑھے لکھے پنڈت اس بات کو مانتے ہیں کہ کرشنا نے جس ایلا کو مدد کے لیے پکارا تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ علی تم میرے لیے وہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو جو کوئی اس شہر میں داخل ہونا چاہے اسے دروازے سے آنا ہوگا۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی جائیں حق ان کے ساتھ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ان کے بلند مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق اور اسلام میں ان کے اہم کردار کو بیان کرتی ہیں۔ یہ احادیث مسلمانوں کو حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کی پیروی کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔